खादम है डॉक्टर जोसेफ जॉन, जो उन्होंने कलाम तैयार किया है, उनके लिए भी दुआ करें। आज की प्रस्तुति के लिए तेरे खुदावन, तेरे बंदू अपने घुटनों का नजराना किया, तेरे सामने तेरे खुदावन हमारे क्या कटक लगा हुआ है, और जो कुछ भी तेरे खुदावन जिस तरह ज़बूर और गीत हमने गाए हैं तेरे आसमानी बाप, वो तेरे हजूर बखूर की मारे पहुंचे तेरे आसमानी बाप। तेरे खुदावन हमारे दिलों को छू तेरे आसमानी बाप, ताकि हम तेरे नाम को जलालते में हमें बने, और खास कर आज तेरे बंदा के लिए जो खुदा का पाक कलाम, जिंदा पाक कलाम लेके आए हैं तेरे खुदावन, तो उनको छू, सर से पांव तक उनको वसा कर तेरे खुदावन। तेरे खादम तेरे मुंह की बातें बताए, क्योंकि तेरे आसमानी बाप आपने कहा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगी मगर मेरी मुंह की बातें हर किस ना टलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मांग लेते हैं तेरे ही बेटे खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर परवीन, खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, बाइबल अपने पास रखते हैं, और आज की स्टडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग होगी 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10। तो आइए हम डॉक्टर जोसेफ जॉन को वेलकम करते हैं। तो मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम से दावत देती हूँ डॉक्टर जोसेफ जॉन को कि प्लीज़ अब अपना माइक को म्यूट करें। जो कलाम आपने तैयार किया है आज स्टडी के लिए, तो प्लीज़ अब अपना माइक को म्यूट करके हम सबको सुनाएं, ताकि हम रूहानी तौर से और ज़्यादा मजबूत हो। आमीन 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 आमीन। सारा जलाल खुदावन को मिले। कलाम जो खुदावन के वसीले से हम तक पहुंचता है, इंसान इस काबिल कहाँ कि खुदा की बातों को अपने मुंह में, अपने दिल में जगह दे, लेकिन खुदा की मेहरबानी है, उसका फजल है, उसका प्यार है, उसका रहम है, ये तमाम चीज़ें मिल के खुदा की कुदरत को जाहिर करती हैं। खुदा दुनिया का है और दुनिया उसी से बनी है। आज हम सब उसी दुनिया में शामिल हैं और अपनी नहीं बल्कि खुदावन की तारीफ करते हुए, उसके कलाम को सुनते हुए उसमें बढ़ते जाते हैं। खुदावंद अपना फजल कर और हमें हिम्मत, दिलेरी और ताकत दे, ताकि हम आजिज़ी तौर पर खुदावंद तेरे पास आकर तुझे, तेरे कलाम को समझने की ताकत रख सकें। ये सब कुछ यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। बड़ी अच्छी बात है कि निकी बेटी ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखा हुआ है, क्योंकि अमूमन मैं यही पूछता हूँ कि कौन सा बाब पढ़ना है, और जो सुनता और पढ़ता है उसे पता है कि किस किस मुबशर ने, किस किस पास्टर ने, किस किस एवेंजलिस्ट ने, किस किस बिशप साहब ने क्या क्या कलाम दिया था, और अब सुनना ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने की तौफीक अता होती है। और वो अता कौन करता है? वो खुदा बाप तौफीक देता है। सुनना हमारा काम है। अगर सुना गया तो ये अमल का वक्त जब पूछा जाए तो वो अमल का वक्त हो जाता है, तो बताया जा सकता है। थैंक यू बेटे, बहुत अच्छी बात है। हमने 8वें बाब में पढ़ा था कि खुदावंद ने कौन से हदिये की बात की थी और किसके मुताल्लिक़ की थी, और वो क्या था जानते हैं। उन्होंने जो हमारी रोज़मर्रा की खून पसीने की कमाई में से खुदावंद को देना, उसके बारे में, और वो क्या ज़ाहिर करती है? वो मोहब्बत ज़ाहिर करती है, उसे मोहब्बत की पहचान होती है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत एक किस्म की नहीं बल्कि मोहब्बत 7 किस्म की है। वो उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे।
اب محبت بہن بھائی کی یا بیٹی کی یا ماں کی ہم اس کی بات کرتے ہیں، اور خدا کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم خدا ان کا کلام سنتے ہیں، تو وہ کس طرح دکھائی دیتی ہے؟ جب میں کہتا ہوں محبت کے بارے میں تو محبت کو شو کروں، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ہمدردی کا ہو سکتا ہے، روپے پیسے کا ہو سکتا ہے، اچھی رائے کا ہو سکتا ہے، ساتھ پڑھنے اور لکھنے کا ہو سکتا ہے، تعلیم کا ہو سکتا ہے، کسی قسم کی بھی جو محبت ہے وہ ظاہر کی جا سکتی ہے، اس کو عملی جامہ بنایا جا سکتا ہے، کہ جو کہ 8ویں باب دوسرا کرنتھیوں اس کے 8ویں باب نے ہم دیکھا ہے، اور اس شوق کی قیمت کیا ہے وہ 9ویں باب میں بتائی ہے۔ اس شوق کی قیمت 9ویں باب میں بتائی ہے، جو پہلی آیت میں ہی لکھا ہے، 9واں باب پہلی آیت، جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے۔ اب یہ بات وہاں پہ پہنچتی ہے جس کے معنی یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ پولس جو لکھنے والا ہے وہ ایسا نہیں لکھ سکتا کہ مقدسوں کی خدمت نہ کی جائے۔ مقدسوں کی خدمت کو فضول وہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ مقدسوں کی خدمت کو لکھنا فضول اس معنی کے مطابق ہے کہ مقدس لوگ جو ہیں ان سے خدا باپ کرتا ہے۔ خدا باپ جب بات کرتا ہے تو وہ اسے اور سننے والے کو اور جس کی محنت کو رفع کرنے کے لیے، مشقت کو دور کرنے کے لیے، محنت اور مشقت کی رفع کو دور کرنے کے لیے اس آدمی کے پاس بھیجتا ہے، وہ لکھت کے طریقے سے نہیں بھیجتا، بلکہ خدا اس پر ظاہر کرتا ہے کہ تیرا جانا وہاں ضرور ہے، تیری ظہوری وہاں موجود ہے۔ تو جب مقدس کو یہ پیغام ملتا ہے، مقدسوں کو، پاسٹر صاحبانوں کو، مبشروں کو، ایونجلسٹ کو، ڈاکٹرز کو، تھیالوجسٹ ڈاکٹر کو اور بشپ صاحبان کو، تو وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر بلایا جاتا ہے کہ آپ نے لکھا تو تھا، آپ آئے نہیں، تو یہ ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ اس ضروریات کو خاص کر کلام کے سمجھنے اور کلام تک پہنچنے کے لیے اس ضروریات کو آپ کی حضوری ہمیں زیادہ پسند ہے، تو اس لیے انہوں نے اس خدمت کو، جو لکھنے کی خدمت ہے، جو عمل ہے، اس کو اتنا بہتر نہیں سمجھا۔ بہتر کیا سمجھا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے، جب اس نے ایک لفظ میں ان مقدسوں کے بارے میں بیان کر دیا اور ان لوگوں کے بارے میں بیان کر دیا جو مقدسوں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو مقدسوں کی خدمت کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ظاہری آمنے سامنے بات ہو، سامنے انٹرویو ہو، لکھ کے ریزومی نہ دی جائے، بلکہ سامنے انٹرویو ہو، اور اس انٹرویو میں جب مقدس لوگ جمع ہوتے ہیں تو خدا کا کام جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم معجزوں پہ یقین نہیں کرتے۔ کیوں؟ معجزے کرنے والا ہمیں خود اپنا فرزند سمجھ کر بلاتا ہے۔ معجزے تو بے ایمانوں کے لیے ہوتے ہیں اور کم ایمانوں کے لیے ہوتے ہیں، جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس ظاہری چیز کو دیکھ کر۔ لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں، اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ بیان کرتے چلیں تو ختم نہیں ہوتی۔ اب اگر مقدسوں کی
بارے میں لکھنا فضول ہو گیا تو ضرورت کیا ہوئی اور بہتر کیا ہوا؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا بیج بونے والے کی مثال، کاٹنے کی مثال اور کھانے والے کی مثال، جو کہ چھٹی آیت میں ہے، اور یہ مہیا کون کرتا ہے؟ 10ویں آیت میں بیج بونے والے کے لیے بیج، ظاہر ہے اس کے پاس بیج نہیں ہوگا تو وہ بوئے گا کیسے؟ پہلے اس کے پاس بیج ہونا چاہیے. جس طرح اس بچے کے پاس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھیں، ہونا چاہیے تاکہ خداوند اس میں برکت دے. انہی کو جو کھانا چاہتے ہیں ان کو روٹی بہم پہنچاتا ہے. اب بیج کو کھا لینا انسانی ضروریات کے مطابق، انسانی نرشمنٹ کے مطابق اتنا عمل پیرا نہیں ہوتا جب تک کہ بیج کو پیس کے اس کا عمل روٹی کے طور پر ٹیبل پہ نہ رکھا جائے اور کھایا ترتیب سے نہ جائے. وہ بہام کون پہنچاتا ہے؟ بیج بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو بیج نہیں بلکہ روٹی جو پرپیئر کرتی ہیں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں. بیج تو خداوند نے پرووائڈ کر دیا مرد کو، مرد نے کھیت میں سے لا کر اپنی بیوی کو دے دیا. اس یونٹی میں جب یہ باتیں مکمل ہوتی ہیں، تہ پاتی ہیں، تو دونوں میاں بیوی یا باپ بیٹی یا بہن بھائی ایک ایسی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بہام پہنچائی جاتی ہے، اور اس یونٹی میں جو خداوند نے اسمبل کر دی ہے وہ روٹی بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اور بات، ایک شکر گزاری جو مقدس ادا کرتے ہیں، کس کے لیے، کس سبب سے؟ اس سبب سے کہ جب مقدس لوگ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ خدا کی شکر گزاری ادا کرتا ہے، اور جب ان کے کام ہو جاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی شکر گزاری نہیں بلکہ خدا ہی کی شکر گزاری کرتا ہے، جو کہ 11ویں آیت میں ہے لکھا ہے، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، اور جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے. مقدسوں کے وسیلے سے کیا ہوتی ہے؟ خدا کی شکر گزاری ہوتی ہے. اور اس کے بعد مقدسوں کے وسیلہ سے جو حاجاتیں رفع ہوتی ہیں ان کے لیے شکر گزار کون ہوتے ہیں؟ لوگ. بہت لوگوں کی طرف سے شکر گزاری ہوتی ہے. 12ویں آیت اس عمل کو، اس روزمرہ کی زندگی کو بڑی خوبی سے بیان کرتی ہے. تو پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ اور 14ویں اور 15ویں آیت میں وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں، اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہوا ہے، اور شکر خدا کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے. تو یہ تھا 9ویں باب کا خلاصہ جو ہم نے پچھلے ہفتے سنا تھا، اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اب عاجز ہونا، دلیر ہونا، اور عاجزی کس کی؟ عاجزی روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اور دلیری کس کی؟ خداوند کے کلام کی سچائی کو پھیلانے کی دلیری، اور دنیا میں
اس ہمبل طریقے سے دلیری جو کہ بزرگ جانتا ہے. اسی لیے خداوند نے وہ درجے دیے ہیں، بچے کا درجہ، جوان کا درجہ، بزرگ کا درجہ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جوان دلیر تو ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی عاجزی نہیں ہوتی ہی. اس کے بارے میں یہاں 10ویں باب میں ہم دیکھیں گے. تو یہ باتیں آج ہم نے دیکھنی ہے. جو عاجزی کون سی؟ مسیح یسوع کی جو حلیمی بتاتی ہے، اور دلیری کون سی؟ وہی یسوع مسیح کی نرمی ہمیں دلیری بتاتی ہے. تو آئیں پڑھتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. سارا جلال جو ہے وہ خداوند کو ملے. اور میرے پاس ابھی 15 منٹ ہیں، تو ہم خداوند کی پڑھت، خداوند کی سمجھ اور خداوند کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. کون میرا بھائی بہن پڑھنے کے لیے تیار ہوگا 10واں باب 1 سے 5 تک؟ جی میں پڑھتا ہوں. ویری گڈ. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کی پہلی آیت سے 5ویں تک یہ مرکون ہے. میں پولس جو تمہارے روبرو عاجز اور پیچھے پیچھے تم پر دلیر ہوں، مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں، جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک ایسی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. آمین. آمین آمین. تھینک یو بھائی، خداوند آپ کو بہت برکت بخشے. یہاں بڑے الفاظ اور آسانی ترجمے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے عاجزی اور دلیری کے بارے میں. عموماً خط جو ہوتے تھے ان کے وہ بڑے سخت قسم کے ہوتے تھے. وہ انسان کو دودھ پلانے کے لیے نہیں بلکہ سخت غذا کے لیے بخشے گئے تھے، جو ہم نے پہلا کرنتھیوں کا خط جو ہے پولس رسول کا اس میں دیکھے تھے. ٹھیک ہے. اب جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا جو برتاؤ ہے، ان کی جو ڈیلنگ ہے، اس سے ان کو ظاہر ہو جاتا تھا کہ ان میں جو حلیمی ہے وہ مسیح جیسی ہے، وہ مسیح جیسی ہے. اور جب انسان ایک دوسرے کو نہیں جانتا تو وہ اس کے درمیان اپنے ہی خیالات بند کر لیتا ہے، اور بند کر لیتا ہے تو انسان کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا ہو جاتا ہے. لہذا خطوں کی یہ بات جو پہلے بیان کی گئی ہے مقدسین کے بارے میں کہ وہ انہیں اور ان فرزندوں کو لکھنا ضروری نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں. تعلقات کے بارے میں کہتا ہے، یہاں پہ تعلقات کے بارے میں اس کو اچھی طرح بیان کر کے بتاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، ان تعلقات کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اور وہ رزلٹ یہ ہوتا ہے جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ہم جسم کے مطابق زندگی تو گزارتے ہیں مگر جسم کے مطابق لڑتے نہیں.
लड़ने के लिए खत नहीं लिखे जाते और लड़ने के लिए जो है बाहर से बढ़ के नहीं मारी जाती, बल्कि लड़ने के लिए या तो हाथ इस्तेमाल किए जाते हैं या पांव और या हथियार, उसको लड़ाई कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे जो नहीं जानते वो तो यही समझते हैं कि पौलुस रसूल यार ये खत जो लिखते हैं ये लड़ने के लिए लिखते हैं, लेकिन जब वो पास आ जाते हैं तो उनकी दिलेरी क्या होती है और आजिज़ी क्या होती है, वो यीशु की जो उन्होंने एक्ट करके बताया है वो सामने नजर आ जाती है। इसलिए कि वो लड़ाई हथियार या जिस्मानी नहीं, जैसा कि कलाम बयान कर चुका है कि वो कौन सी लड़ाई है, वो जिस्म की और हथियार की नहीं, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है। किले की मिसाल वो देते हैं, एक झोपड़ियां होती हैं, खैमे होते हैं, और खैमे के बाद एक कच्चे घर होते हैं, और कच्चों घरों के बाद एक पक्के मकान होते हैं, और पक्कों मकान के बाद किले होते हैं। और किले कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, इस पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। वो किस मजबूती से बनाए जाते हैं कि उसके बादशाह का, उसके रहनमा का, या उसके प्रेसिडेंट का, या उसके प्राइम मिनिस्टर का जो घर है वो तबाह ना हो। और वो प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, वो आप जानते हैं। किले को ढा देने के काबिल है जो लोग खुद गर्ज हैं, जो लोग अपनी मनाते हैं, और जो समझते हैं कि हमारे जिस्म जो हैं वो ऐसा कसद करती हैं जो जिंदगी गुजारना मुश्किल कर देती है। मुश्किलात बताता चलूं भाई और बहनों, विजडम का जो है वो ताकत जो है, वो कुदरत जो है, वो आप पर लागू हो जाना शुरू हो जाती है। दुख का होना ये जरूर समझ लें कि खुदा की नरमी जो है, खुदा का फजल जो है, उसका काम शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया है? अगर तो खुदा साथ है तो वो उसमें से निकलने का जो हल है, उस ईमान के साथ जो दुखी आदमी में है कि आई एम डन, आई कैन नॉट अचीव दिस मैटर, मैं इस तक पहुंच ही नहीं सकता। कौन पहुंचाएगा? जिस पे वो ईमान रखता है। तो इस तरह ईमान के वसीला से वो दुख और वो दर्द खुदावंद की हिकमत को खोल देते हैं, आसमान के दरीचे खोल देते हैं। और क्या होता है? वो इन किलों को ढा देते हैं जो दुनियावी बनाए होते हैं, जो मेरे ज़हन में बने हुए होते हैं, एक मजबूत होने के, दुनियावी तरीके से मजबूत होने के नाते। आगे आते हैं, कौन बेटी पढ़ेगी, कौन बेटा पढ़ेगा? 6 से 12 आज तक कौन पढ़ देगा? और हम तैयार हैं सबकी मर्जी बढ़ना दे, पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला दे। तो उन चीजों पर नजर करते जो आपके सामने है, यदि अपने आप पर ये भरोसा है कि वो वसीह का है, तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो वसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि अगर मैं इस प्यार पर कुछ ज्यादा बहुत भी करूँ जो खुदा ने तुम्हारे बनाने के लिए दी है, ये है नाक पगाड़ने के लिए, तो मैं शर्मिंदा ना होगा। ये मैं इसलिए कहता हूँ खतों के जरिए से तुमको बुलाने वाला मत है, क्योंकि कहते हैं कि उसके हक तौर पर मौसर और जबरदस्त है, लेकिन जब तुम्हारी
में हमारा मिलाप है, वैसा ही कर चुकी कि वह हमारा काम भी होगा। इसलिए हमारे लिए सिर्फ नहीं कि अपने आप को चंद शख्सों में शुमार करें या उनसे कुछ निस्बत दें जो अपने नेकनामी जताते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को आपस में वजन करते और अपने आप को एक दूसरे की निस्बत देकर दान फैलाते हैं और काम की ओर से चलते हैं। खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू बेटी, थैंक यू बहन। अब यहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पर फर्माबरदारी और उस फर्माबरदारी को अमल में ना लाना, उसके बदले में क्या मिलता है, खुदा क्या देता है, मुक़द्दसिल जो कलाम को जानते हैं वो किस तरह से सख्ती से पेश आते हैं, ये सारी बातें बड़े अदब के साथ बयान की गई हैं। लिखते हैं, और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्माबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, जो फर्माबरदारी होती है वो पूरी कैसे होती है, वो अपने जिस्म से होती है। खुदा खुदा तो लोग करते हैं, लेकिन खुदा खुदा करने वालों को क्या कहते हैं? मत्ती के इंजील 7वां बाब 7वीं आयत। ठीक है, अब इसमें जब नाफरमानी होती है जिस्म के जरिए, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं इंसान का फैसला या इंसान की बातें नाम संजीदगी तौर पे, वो इंसान को बदले के तौर पे उठानी होती है, इसे कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये वो बदला नहीं कि एक दूसरे को मारने का बदला है, ये वो बदला है जो अपने ही मुंह के वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इंसान वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतता है। ये उस बदले की बात कर रहे हैं, ये मारने मराने की बात नहीं कर रहे कि मुकद्दस पौलुस उनको मारना शुरू हो जाता है और वो मुकद्दस पतरस रसूल को पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं है। फर्माबरदारी का जो पूरी होती है और जो नहीं पूरी होती उसका बदला कैसा है, और तुम उन चीजों पर नजर करते हो जो आंखों के सामने है। अगर किसी को अपने आप पर ये भरोसा है कि वो मसीह है, तो अपने दिल में ये सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। हम का मतलब ये कहा गया है कि जो सुनने वाले हैं और जो सुनाने वाले हैं वो टुगेदर, उससे ये नहीं कहा कि मैं भी हूं। ठीक है, मसीह का है और अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है हम भी हैं। तो ये बात जो है खुदावंद ने किन लोगों को उस हैकल में से निकाला था, आप जानते हैं। अब फकी फरीसी जो हैं हमारे ज़हनों में, वो लोग बुरे हैं। फकी फैरिसीज जो हैं वो बुरे हैं, लेकिन फकी फैरिसीज जो लोग हैं वो उस जगह के फकी के और फैरिसीज के फराउन में, फराउन को फैरिसीज कहते थे, मिस्र के लोगों को फैरिसीज कहते थे। उन लोगों में आप जानते हैं कि इसराइल भी थे, और अब उन लोगों में क्रिश्चियन भी हैं। और फकीज में जो जगह है उन लोगों में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग हैं खुदावंद ने उनके साथ किस तरह बर्ताव किया उन्हीं फकी फैरिसीज में, और खुदावंद ने उन्हीं फकी फैरिसीज में जो उलमा और जो खुदावंद को का जो जाहिर करते हैं नाम, वो किस तरह नाम जाहिर करते हैं उसके बारे में आप जानते हैं कि वो कैसे होता है। और अगर उन्होंने उस दिलेरी का हिसाब जो है वो उनसे लिया, तो वो दिलेरी जो है वो हमारे दरमियान में जो मसीह के लोग हैं उनमें यकजा पाई जाती है। ठीक है, अब
وہ بگاڑنے کے لیے نہیں، لکھتے ہیں اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے، تو میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اب خداوند نے انہیں فیکٹیز اینڈ فریسیز کو جو اس گھر کو ان تاجروں کے ذریعے اپنی بڑھائی اور اسے خوبصورت بنانے، اس ہیکل کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ ہم خدا کے گھر کی بڑی عزت کرتے ہیں اور خدا کے گھر کو بہت بڑا سونوں سے اور حصوں سے اور ایسی ایسی باتوں سے، ہمارے لباسوں سے اتنا زیادہ ہم عزت کر کے خداوند کو جلال دیتے ہیں، تو ہم مبارک کتنے زیادہ ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ ان تاجروں کو جو خدا کو نہیں جانتے وہ اپنے بزنس کو پھیلانے کے لیے وہ کتنے فخر موجود ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سٹال لگا ہوا ہے، ہماری جو دکان لگی ہے وہ بالکل ہیکل میں جو خدا کا گھر ہے اس کے ساتھ ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے روزی کس طریقے سے کمانا، لوگوں کو جھوٹ بول کر، لوگوں کو غلط چیز دے کر، قربانیاں غلط قسم کی سامنے رکھ کر ان کو بیچنا اور ان کو اپنے گندے طریقے سے اپنے خاندان کو پالنا۔ اس چیز کو دور کرنے کے لیے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اختیار کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو ہمارے خداوند نے بنانے کے لیے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ کون سے بنانے کے لیے؟ اس راستے کو بنانے کے لیے جو، اور یا اس راستے پہ چلنے کے لیے جو یسوع ہے اور جو تنگ دروازہ ہے اور جو حیات زندگی کا سرچشمہ ہے۔ تو اس طرح آگے آخر میں آ جائیں، میرے پاس 2 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، آئی ایم سوری۔ 12ویں آیت میں لکھتے ہیں کیونکہ ہماری یہ جرت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں۔ نسبت دیں یعنی ان کے برابر اپنے آپ کو ظاہر کریں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کی نسبت دے کر ناداں ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ باتیں بڑی سمجھنے کی اور قابل غور ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ خدا کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ خدا کے لوگ کیسا کرتے ہیں؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے ہم اندازے سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقے کے اندازے کے موافق جو خداوند نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے جس میں تم بھی آگے ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس کی اپنی شیخی کہاں تک ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے نزدیک کہاں تک ہے، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہیں، غم دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے، اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امید وار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو تم ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں تاکہ تمہاری سرحد سے پرے خوشخبری پہنچا دیں، نہ کہ غیر علاقوں میں بنائی چیزوں پر فخر کریں۔ غیر مطلب وہ جو خداوند کو نہیں جانتے۔ خداوند نے وہ چرچ کہاں تیار کرنا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے دلوں میں چرچ تیار کرنا ہے۔ بیسک لائن یہ ہے۔ آگے آپ اس کو اپنے خیالات کے مطابق جیسا بھی تصور کریں وہ واجب ہوگا، اور کلام کے مطابق اگر تصور کریں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوگا کہ کون سے گھر کی بات کرتے ہیں اور کون سی گھر کی خوشخبری دیتے ہیں اور کون سے غیر علاقے کی اور کون سے غیر قوموں کی جو خداوند کو نہیں جانتے ان کی بنائی چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے، آمین، وہی مقبول ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند
ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے اور ہم اسی طرح بڑھتے جائیں. نیکسٹ ویک ہم 11واں چیپٹر پڑھیں گے. اس کے لیے پلیز گھر میں ضرور پڑھ کے آئیے گا، کیونکہ آپ اگر پڑھیں گے تو دوبارہ خداوند آپ کو بھی سمجھ دے گا کہ ہمیں خداوند کے کلام کی سمجھ کہاں تک ہم ایمان بنا دیتی ہے. ہم جب خداوند کے کلام کو ایک جماعت کے ذریعے پیش کرتے ہیں تو اس جماعت میں ہم کتنے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ایمان ہو جاتے ہیں تو آمین کہنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب خداوند کے ہیں اور خداوند میں رہیں گے. یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری تسلی ہے. تھینک یو بھائیو، گاڈ بلیس یو. آمین آمین. تھینک یو ڈاکٹر جان جوزف. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے اس خوبصورت میسج کے لیے، اور خدا ہم سب کو برکت دے کہ ہم کلام پر ایمان کر سکیں. آمین. گاڈ بلیس یو. میں شور کہ یہ میسج اپلوڈ ہو گیا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو تھینک یو. اینڈ میرا ایمان ہے کہ ہم سب ادھر آتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور جو آپ نے اسٹڈی دیا ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کو سنا اور سمجھا، اور اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو ہم ڈاکٹر جوزف کو اینی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے فیس بک پہ ہو یا ادھر اسکائپ پہ بھی. تو آئیے ہم اس خوبصورت میسج کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. اور میری گزارش ہے بھائی کاشف نیر سے کہ پلیز آپ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں. آج کے سوا کچھ کرتے ہیں تو آج کے برکت کے لیے اور اس بیان کے لیے جو خدا باپ نے ممکن کیا کہ ہم سب تک پہنچ سکے، اس لیے تو آسمان کو کھولتا اور کثرت کی بارش کو برساتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر سیر ہو سکیں. اس آسمانی باپ کی شکر گزاری کرتا ہے، تیرے پاک اس نام کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ خدا تو ہی ہے جو برتر والا ہے، اور تو ہی خدا جو اپنے کلام کو نہ صرف نازل کرتا بلکہ ان بیدوں کو سمجھنے کی خدا تو ہمیں قوت دیتا، فضل دیتا. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے اور آج کے خاطر خالے کے لیے، جن کو تم نے فضل دیا خدا کہ وہ حرف بحرف لفظ پر لفظ سیاق و سباق متن اے خدا ہر طرح سے جہاں سے ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑے وہ اے خدا تیرا بندہ اپنی کوشش کے ساتھ اور تیری کی طرف سے فضل کے تحت اور لگن کے تحت خدا یہ اے خدا اس نے کوشش کی تیرے بندہ نے خدا کہ ہم اے خدا باپ کو اے خدا باپ رقم کردہ آیات کو اور الفاظوں کو سمجھ سکیں خدا کہ ہماری زندگی میں کیا مقاصد ہونے چاہیے. میں ڈاکٹر جوزف جان کے لیے، ان کی چرچ کے لیے، ان کی منسٹری کے لیے، ان کے خاندان کے لیے کثرت کی برکت چاہتا ہوں، اور آج کا کلام جنہوں نے سنا ہے ان کی زندگی میں ایک دم جڑ پکڑے، 30 گنا 60 گنا 100 گنا پردار ثابت ہو، اور آج کا کلام زندگیوں کو پیچھے کرے، اور ایک دم ہمیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے وقت ایک دم تیری شریعت کا دھیان ہو، تیری کلام کا دھیان ہو، تاکہ باپ ہم ایک خدا واپس آخری روز کیونکہ کلام ہی میں اے خدا ہمارا فیصلہ کرے گا، کلام ہی ہمیں مجرم ٹھہرائے گا، کلام ہی ہمیں راست باز ٹھہرائے گا. تو بادشاہ بڑی اے خدا باپ فخر کے ساتھ اور بڑے خدا باپ شادمانی کے ساتھ اس آخری کے کہ بادشاہ تو قوموں کو اے خدا باپ اکٹھا کرے گا تاکہ اے خدا باپ ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے. تو ہم اے خدا باپ تیرے دہنی طرف موجود ہوں اس وقت بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. حاضر جماعت پر کثرت سے تیرا اور حسن حضوری معمولی اور جلال چاہتا ہوں. اس دعا اس منت کو اپنی حضوری میں روح القدس کے وسیلہ سے قبول کر اور آسمان سے برکت کو نازل کر. ایک دفعہ پھر باجماعت منفی کا طور پر تیرے خادم ڈاکٹر جوزف جان کے لیے کثرت کی برکت کو چاہتا ہوں. میرے مکی کے لیے بھی آج خوبصورت ہے عید کی تیرا اپنا خادم ہوتے بہن کے لیے میں اپنے خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں. الفاظ دلیل ان کا مجموعہ تو اپنی بیٹی کو دیتا ہے، کثرت سے اپنی محبت میں پدستہ رہنے کا تیرا فضل دے. یہ یسوع مسیح مبارک اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین. تھینک یو. آمین آمین. تھینک یو بھائی کاشف نیر. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے. خدا بند یسوع مسیح کے نام سے